السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. तमाम किस्म की तारीफ़ात किब्रियाई बढ़ाई बादशाही शहनशाही सदर रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्लाह ताला की पाकीज़ा व बरकत हम्द सना के बाद आमीन सलाम मेरे और आपके दिलों की धड़कन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। ब्रदर इस्लाम, उनको दोस्तों, पर्दा नशीन मोहम्मद बेटियों, नमाज दीन इस्लाम के उन आमाल में से एक अहम अमल है जिसका फाइल मोमिन और मुसलमान है और जिसका तारिक काफिर, मुशरिक और मुनाफिक शरीयत की रूह से समझा जाता है। और ये ऐसा काफिर है कि जिसे शरीयत ने वाजिबुल कत्ल करार दिया है। बेनमाज नमाज छोड़ने की वजह से
اپنی دنیا بھی اور اپنی آخرت دونوں کو ہی تباہ کر بیٹھتا ہے، کیونکہ نماز وہ عظیم عمل ہے جو صرف امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو پہلے تمام نبیوں کی شریعتوں میں فرض کیا ہے۔ اتنا عظیم عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے انہیں امام بنایا، ہم نے انہیں نبی بنایا، یہدون بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے حکم سے ہماری وحی کے ساتھ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور ہدایت کا رستہ دکھلاتے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیتے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ تمام کے تمام اللہ کے عبادت گزار تھے۔ گویا پہلی تمام شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے نماز کو قائم کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے انبیاء کا تذکرہ کیا اور ان کی نمازوں کا ذکر کیا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کروایا کہ ان کی قوم ان سے مخاطب ہوتی ہے جب سیدنا شعیب اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ ناپ میں کمی نہ کرو، اللہ کے علاوہ یہ جو معبودان باطلہ تم نے بنائے ہوئے ہیں ان کی عبادت نہ کیا کرو، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ تو قوم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب تیری نماز یہ حکم تجھے دے رہی ہے کہ ہم یہ کام چھوڑ دیں، ہم وہ عبادت کے کام جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ تو یہاں شعیب علیہ السلام کی نماز کا قوم اعتراف کر رہی ہے کہ وہ نمازی تھے اور جو ان کو ماننے والے تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، تو وہ بطور تنبیہ اپنی اور ان کی جو قوم تھی اسی نشیات سے کہتی ہے تیری نماز جو ہے وہ تجھے یہ کام کرنے کا حکم دیتی ہے کہ تو ہمیں روکتا ہے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جن کی ہم اور ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا اور ان کی دعاؤں کا ذکر فرمایا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اس دعا کے بعد انہوں نے عملی جامہ پہنایا ہے کہ اولاد کو نمازی بنانے کے لیے انہوں نے انہیں اللہ کے گھر کے قریب آباد کیا۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نمازی بنیں آسانی کے ساتھ، آپ کی اولاد آگے نمازی بنے، تو پھر مسجد کے قریب گھر ہونا ضروری ہے، کیونکہ دور جب انسان کا گھر ہوتا ہے پھر انسان سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جب گھر قریب ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مسجد کہ جن کے گھر کے قریب مسجد ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام عراق سے چلے اور اپنے بیٹے اسماعیل اور مائی ہاجرہ کو وہ بیت اللہ کے قریب لا کر آباد کرتے ہیں، اور وہاں انہیں چھوڑتے ہوئے جو دعا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ میری یہ تجھ سے دعا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نمازی بن جائے، تاکہ یہ نمازی بن جائیں۔ حالانکہ یہاں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور کوئی یہاں آبادی بھی نہیں ہے، دو ماں بیٹوں کو چھوڑ کے جا
اس دعا کو قبول کیا اور سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ساری نسل کا اللہ نے تذکرہ کیا اور ان کی نمازوں کا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے میرے محبوب آپ اپنے باپ اسماعیل کا تذکرہ کیجئے، اِنَّهُ كَانَ الصَّادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اللہ کے نبی اور رسول بھی تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ خود بھی نماز پڑھتے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا اور زکوٰۃ کا کے ادا کرنے کا حکم دیتے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل اپنے رب کے ہاں پسندیدہ لوگوں میں سے، اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے اسماعیل تھا۔ اور اس کی پسندیدگی کی وجہ کیا تھی کہ وہ خود بھی نمازی تھے، وعدے کے سچے تھے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے تھے، اور دوسروں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کا حکم دیتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا زکریا علیہ السلام کی نماز کا ذکر کیا کہ جب مریم علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں تو یہ بوڑھے ہو چکے تھے، عمر 100 سال سے بھی زیادہ، مفسرین لکھتے ہیں 116 سال کی عمر میں پہنچ چکے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں تو ان کے دل میں اولاد کی خواہش آئی۔ انہوں نے یہ دل میں خیال آیا کہ جو رب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، بند کمروں میں پھل دے سکتا ہے، وہ رب مجھ زکریا کو اولاد سے بھی نواز سکتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں اور اس دعا ان کی وہ دعا قبول ہوتی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، کہ وہ محراب میں، یہ جو ہمارا محراب ہے جس طرح مسجد، اسی طرح وہ بیت المقدس کے محراب میں کھڑے تھے تو وہاں فرشتوں نے آ کر آواز دی، وہ نماز قائم کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، قیام کی حالت میں تھے، فرشتوں نے آ کر منادی کی آواز دی، اے زکریا اللہ تجھے ایک غلام، ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں جو نیک بھی ہوگا، متقی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا، اور نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے، وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اور ایسا نام آج تک دنیا میں کسی کا نہیں ہے، یہ پہلا نام ہے جو رب نے تجویز کیا ہے آپ کے بیٹے کا، اور یہ نام دنیا میں آج تک کسی کا نہیں رکھا گیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی نماز کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نماز کا ذکر فرمایا۔ جب وہ ان کی ماں پر الزام لگایا گیا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو مریم علیہ السلام نے کہا اس بچے سے پوچھ لو، میں تو آج کے دن کلام نہیں کروں، فحشاء ہے، اشارہ کیا اس سے پوچھو۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، کہا انی اعبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب بھی دینی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بھی بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے نماز پڑھنے کا بھی مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی مجھے رب نے حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں، زندگی کی آخری سانس تک مجھے رب نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور میں اس حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل سے سیدنا لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو جب نصیحتیں فرما رہے تھے، انہیں اچھی اچھی باتیں سکھا رہے تھے، ان میں سے ایک ان کی بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ایک ان کا یہ بھی فرمان تھا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا ہے،
نماز کو چھوڑنا نہیں۔ انبیاء کرام کی وصیتوں کو دیکھیں تو وہ یہی وصیتیں کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے، دین پر چلتے رہنا ہے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، جبکہ ہماری وصیتیں مرتے وقت بھی یہی ہوتی ہیں کہ فلاں نے میرا منہ نہیں بیٹھنے دینا اور میری مسجد نیڑے نہ آن دیا جائے۔ اس طرح کے کفریہ کام مرتے ہوئے بھی کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے، یہ سوچ اپنی بنانی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی آخرت کو سنبھالیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو بھوک میں چھوڑ کے گئے، نہ پانی ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے وہاں، پھر بھی اولاد کو چھوڑا بیت اللہ کے پاس، اس لیے کہ وہ نمازی ہیں، دین والے بنے۔ دنیا تو ملنی ہی ملنی ہے، دنیا کی فکر انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ فکر کرنی ہے تو آخرت بھی کرنی ہے کہ میں نے جنت حاصل کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ تو سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو آخری وقت جو وصیتیں کر رہے ہیں ان میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے، اے میرے بیٹے تو نے نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو چھوڑنا نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے محبوب آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، اتنی عبادت کریں کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور اس وقت آپ عبادت کے اندر مشغول۔ ساری زندگی آپ نے اللہ کی عبادت کے اندر گزاری اور عبادت کی سب سے بہترین شکل جو ہے وہ نماز ہے، سب سے اعلیٰ جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گورنروں کو روانہ کرتے تو انہیں یہ کہا کرتے تھے ان اہم امورکم الصلاۃ، تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے، اگر تم لوگوں نے نماز صحیح ادا کی، اس کے اندر کمی اور کوتاہی نہ کی تو میں سمجھوں گا تم لوگوں نے باقی کام بھی اچھے کیے، اور اگر تمہاری نماز کے اندر کمی ہوگی تو پھر میں سمجھوں گا تمہارے باقی کام بھی ادھورے ہیں، تم لوگوں نے اپنی امانت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی پڑھنے کا رب نے حکم دیا، اور نبی اسلام کی پوری زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے یا ایک وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی اسلام نے اس میں نماز ادا نہ کی۔ نماز کا وقت ہو اور آپ نے نماز نہ ادا کی، ایک یا دو موقع میں جہاں نماز لیٹ ہوئی، ایک موقع غزوہ خندق ہے جب مسلمان خندق کھودنے کے اندر شریک ہے، اور خندق کھودتے کھودتے شام ہو گئی، 4 نمازیں مسلمانوں کی لیٹ ہو گئی، ظہر عصر مغرب عشاء۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا سورج غروب ہو گیا، عشاء کا ٹائم قریب آ گیا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا قال اللہ قبورہم وقیودہم من النار، اللہ ان کافروں کے گھروں کو، ان کی قبروں کو جہنم کی آگ کر دے کہ جنہوں نے ہمیں نماز عصر سے، جنہوں نے ہمیں نماز سے مشغول کر دیا۔ بدعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا موقع نبی اسلام جنگ سے واپس آ گئے، فجر کی نماز، نبی اسلام صحابہ سے مشورہ کیا کیا جائے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تھکاوٹ بہت ہو چکی ہے، ریسٹ کر لینا چاہیے، پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ سیدنا بلال نے کہا اللہ کے رسول آپ سو جائیں، میں آپ کو بیدار کر دوں، میں جاگتا ہوں۔ اللہ کے رسول سو گئے، صحابہ سو گئے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی تھکے ہوئے تھے، ظاہر ہے یہ بھی اسی لشکر کا حصہ تھا۔
انہوں نے اپنے اون کے کچاوے کے ساتھ ٹیک لگائی اور پیچھے بھی آنکھ لگ سورج طلوع ہوا. نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے پر سورج کی کرنیں پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آئینہ بلال کہاں ہے؟ اب بلال بھی کام رہے ہیں. جب قریب آئے اللہ کے رسول نے فرمایا بلال تو نے ہمیں کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا اللہ کے رسول جس رب نے آپ کو صلاح دیا اس رب نے مجھے بھی صلاح دیا. نبی اسلام نے وہاں فجر کی نماز ادا نہیں. اب ذرا سوچیے جن بیڈ روموں میں ہم روز سوتے ہیں، جن کمروں میں ہم روز سوتے ہیں، نبی اسلام کی پوری زندگی میں صرف ایک بار فجر کی نماز لیٹ ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان وادی فیہ الشیطان، اس جگہ پر شیطان ہے، یہاں سے نکلو. وہاں سے نکلے آگے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی. کیا ایسے گھر جہاں ہم روز سوئے رہتے ہیں، ہمارے گھر والے روز سوئے رہتے ہیں اور فجر کی اذانیں گونجتی رہتی ہیں اور پھر سورج بھی نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ کئی ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ ظہر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ بھی تک سوئے ہوتے ہیں. نماز پوری زندگی یہ ایسا عمل ہے اس کا متبادل بھی کوئی نہیں، یا آپ نہیں کرنا ہے. حج ہے، روزہ ہے، آپ بیمار ہیں، کوئی آپ کی جگہ دوسرا کر لے. آپ پہ طاقت نہیں ہے، آپ کی جگہ کوئی دوسرا رکھ لے. زکوٰۃ آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن نماز وہ عمل ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں. جب تک سانسیں چل رہی ہیں نماز بند. نماز کی کوئی چھوٹی نہیں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں جا کے نہیں پڑھ سکتے، گھر میں پڑھے. گھر میں نہیں پڑھ سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھے. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھے. کوئی معافی نہیں ہے. جب تک سانس چل رہی ہے، ہوش برقرار ہے، نماز آپ پہ پڑھے. جب حواس ختم ہو جائیں گے، سکرات الموت کی کیفیت شروع ہو جائے گی، پھر آپ مقبول قلم. تو نماز زندگی کی آخری سانس ہے. اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے پڑھتے رہو. یہ اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں. اور دوسرا مقام اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیں اور اس کام کے اوپر ڈٹے رہیں، سستی نہیں کرنا. تو نماز دین اسلام کے اہم امور میں سے اہم عمل ہے، اہم حکم ہے کہ جس کے بغیر انسان کا ایمان معتبر نہیں ہوتا. نبی اسلام کی زندگی کے آخری لمحات دیکھیں، آخری ایام دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، کیسے بیمار ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، چل نہیں سکتے. دو لوگوں کا سہارا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سیدنا عباس یا فضل بن عباس ہیں اور ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ. دونوں کا سہارا لیا اللہ کے رسول اور مسجد میں آئے. کیسے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو پاؤں تھے وہ زمین پہ لائنیں لگا رہا تھا، یعنی پاؤں زمین پر رگڑتے آ رہے ہیں. پاؤں میں اتنی نقاہت ہے کہ آپ پاؤں پر وزن نہیں ڈال سکتے. اس حالت میں اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لائے. نماز آپ نے نہیں چھوڑی. اور جب نبی علیہ السلام پر غشی طاری ہوتی، موت کی کیفیت بڑی سخت ہوئی، آپ فرماتے ہیں اللہ للموت سکرات، موت کی بڑی سختی ہے. جب غشی طاری ہوتی بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے. ہوش میں آتے تو کیا کہتے ہیں حل صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کہتے ہیں نبی اسلام کے جو آخری کلمات، آخری الفاظ اللہ کے رسول کے
کیا تھا؟ السلام السلام وما ملکت یمینکم، نماز پر خیال رکھنا اور اپنے ماتحت اپنے غلاموں کا اپنے خادموں کا خیال رکھنا۔ نماز کے اندر کسی قسم کی سستی قابل قبول نہیں۔ نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کے لیے قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ کا لفظ تقریباً 80 بار نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کو ایک بار بھی کہہ دے کافی، لیکن آپ اندازہ کریں کہ جس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ 80 بار دہرائے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، وہ بات اللہ کے ہاں کتنی اہم ہے۔ میں اور آپ کسی بندے کو کسی کام کے لیے بھیجیں تو ہم اس کو بار بار تلقین کر رہے ہیں، وہ کام جتنا اہم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے بندے نے بینک سے پیسے نکلوانے ہیں، وہ کہتا ہے اچھا طریقے سے نکلوانا ہے، دیکھ کے آنا ہے، ادھر ادھر دیکھنا ہے، ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، گن کے لانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تلقین کرنا ہے، کیونکہ وہ کام بڑا اہم ہے۔ یہی کام جو نماز کی صورت میں اللہ نے آپ کا فرض کیا ہے، یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 بار کہا کہ نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں۔ اور نبی علیہ السلام جو ہمارے اجداد ہمارے بڑے، کوئی ہمارا پیارا دنیا سے جب جاتا ہے تو ہمیں کچھ نصیحتیں کرتا ہے، وصیتیں کرتا ہے، تو ہم اس وصیتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ بڑی اہم سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم اس کو پورا بھی کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یہی تلقین کی ہے کہ نماز نماز نماز، اس کے اندر سستی نہ، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور ساتھ میں بندوں کا حق بھی بیان کیا، وما ملکت یمینکم، جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے خادم ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے ملازم ہیں، ان کی بھی دیکھ کرنی ہے کہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرنی۔ اللہ کا حق بھی ہے، بندوں کا حق بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین جو ہے ان دو باتوں کے اندر بیان کر دیا کہ اللہ کا حق ادا کرنے والا کامیاب ہے اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنے والا بندہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ نماز بہت اہم عمل، بڑا اہم عمل ہے دین اسلام کا۔ اس بندے کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں جس بندے کے پاس نماز نہیں۔ بڑے سخت الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے قرآن مجید میں بے نماز کے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔ آئیے نبی اسلام کے فرامین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو استعمال کریں۔ صحیح البخاری سیدنا عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان والحج۔ فرمایا دین اسلام کی عمارت جو ہے یہ 5 چیزوں کے اوپر کھڑی ہے، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رب ہونے کی گواہی دینا، محمد رسول اللہ کے رسول ہونے کی گواہی، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج بیت اللہ کرنا۔ یعنی اس بندے کا ایمان، اس کی بنیادیں کمزور ہیں جس کے پاس نماز نہیں۔ اور دوسری حدیث جو سیدنا جبریل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، حدیث جبریل سے کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، من اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے بتلائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ توحید کا اقرار، رسالت کا اقرار، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ وہ بندہ مسلمان ہے کہ جس بندے کے پاس یہ 5 چیزیں۔ اور محدث زمان
عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 5 چیزیں اسلام ہیں اور 6 چیزیں ایمان ہیں۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قرآن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ ان تمام چیزوں پر ایمان، 6 چیزوں پر ایمان اور 5 چیزوں کا ماننا اسلام ہے۔ یہ 11 چیزیں جس بندے کے پاس ہوں گی اس کے پاس ذرہ ایمان ہوگا، اس کا ایمان ذرہ ایمان ہے۔ باقی دین اسلام کے وہ اعمال کرے گا اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اور وہ ایمان کی اعلیٰ میراث پر فائز ہے۔ یہ 11 چیزیں محدثین کے نزدیک ایک ذرہ ایمان ہے۔ تیسری حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور اسلام، اسلام کی کنڈے، اسلام کی چین، وقواعد الدین اور دین کی بنیاد، ثلاثت 3 چیزیں علیہ اسس الاسلام جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ من ترک واحدة منهن فهو کافر حلال الدم، وہ بندہ جو ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا خون بہانا حلال ہے۔ یہ اسلامی حکومت کا کام ہے۔ میں صرف احادیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ بے نماز کیا مقام ہے شریعت کے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے جو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کا قتل کرنا حکومت کے اوپر لازم ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا، وہ گواہی نہیں دیتا اللہ کے رب نہیں، اللہ کو رب نہیں مانتا، محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مانتا یا مان کے چھوڑ دیتے تو ایسا بندہ واجب ہے۔ والصلاۃ المکتوبہ، فرضی نماز پر پڑھتا نہیں ہے، چھوڑتا رہتا ہے، ایسا بندہ بھی واجب القدر ہے۔ وصوم رمضان، رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو ایسا بندہ بھی واجب القدر ہے، کافر ہے۔ چوتھی حدیث سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے میرے خلیل میرے دوست نے یہ وصیت دی ولا تترك صلاة متعمدا، اے ابو درداء فرضی نماز کو جان بوجھ کے مت چھوڑنا، فمن ترکها متعمدا فقد بریت منه ذمۃ اللہ، اور جس بندے نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ بندہ اللہ کے ذمہ سے نکل جاتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں اللہ کے ذمہ سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دلیل صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، مجھے رب نے لڑنے کا حکم دیا کہ میں لوگوں سے لڑائی کرتا ہوں، قتال کرتا ہوں، ان کی گردنیں مارتا ہوں، یہاں تک کہ یہ گواہی میں اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کریں اور زکات کو ادا کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب وہ لوگ یہ 3 کام کریں گے، توحید و رسالت کا اقرار، نماز کا قائم کرنا اور زکات کا ادا کرنا، یہ 3 کام یہ کریں گے، فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تب ان کے مال اور ان کی جانیں مجھ سے محفوظ ہوں گی۔ اور قرآن میں رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، فرمایا ان مشرکوں سے لڑتے رہیں، ان سے قتال کرتے ہیں اور ان کے لیے آپ مورچے بناتے رہیں، ان کے رستوں میں بیٹھتے رہیں، جہاں ملے وہیں ان کے قتل کریں۔ فَإِن تَابُوا، بس اگر یہ شرک سے توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکات ادا کریں،
فخلوا سبیلہم اللہ نے معاف کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئی تو آپ نے فرمایا ان کے خلاف ہم جہاد کریں گے۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو زکوٰۃ دی اور آج وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، ابو بکر ان کے خلاف قتال کریں گے۔ صحابہ نے کہا ابو بکر ان کے خلاف قتال؟ فرمایا واللہ لأقاتلن، اللہ کی قسم ابو بکر ان سے قتال کرے گا من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق ہے۔ یعنی صحابہ اس بندے کو واجب القتل سمجھتے تھے، کافر سمجھتے تھے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اور اسے بھی ابو بکر صدیق نے کافر ہی سمجھا اور واجب القتل سمجھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو زکوٰۃ دیتا ہو اور بعد میں زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا۔ ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف قتال کیا۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ترمذی نے اسے نقل کیا، فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ کتنے سخت الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کے۔ فرمایا ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک ہی عہد ہے اور وہ ہے نماز کا عہد، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ بندہ کافر ہو گیا۔ ایک اور حدیث سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی، فرمایا بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کفر اور ایمان کا فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ پتہ ہی کب چلتا ہے کہ یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ مومن مسلمان ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کے ہاں اس کے رسول کے ہاں کافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث امام مسلم اس کو نقل کرتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے شرک اور کفر کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ، بندے اور شرک کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ، اور جب بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ۔ آپ نے فرمایا لوگوں نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ میری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں سنیے اور نماز کی اہمیت کو جانیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ شرک سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ دینی اخوت، دینی بھائی چارہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے جب وہ شرک کرتا ہے، یہ کب ہوتا ہے جب وہ بے نماز بنتا ہے، وہ کب ہوتا ہے جب وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ جب قبلہ تبدیل ہوا مسلمانوں سے لوگوں نے کہا کہ جو 17 یا 18 مہینے تم لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، کیا وہ تمہاری نمازیں ضائع ہو گئی؟ تو اللہ نے یہاں نماز کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ ایمان کے استعمال کیے ہیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرے۔ ایمان یہاں لفظ بولا نماز کے لیے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے۔ تو گویا نماز ایمان ہے، نماز ہی اسلام ہے، اور جس بندے کے پاس نماز نہیں ہے اس بندے کے پاس اسلام نہیں ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے انس اس کے راوی ہیں، امام بخاری صحیح بخاری نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من
شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم. نبی اسلام فرماتے ہیں مسلمان کون ہے؟ فرماتے ہیں جس نے گواہی دی اللہ کے رب ہونے کی اور ہمارے قبلے کی طرف اس نے منہ کر کے نماز پڑھی اور ہماری نماز کی طرح اس نے نماز پڑھی، ہمارا ذبیحہ اس نے کھا لیا، وہ بندہ مسلمان ہے۔ جو بندہ جانتے بوجھتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جو بندہ نماز نہ پڑھے بے نماز ہو کے پھرتا ہے وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے اور اسے پتہ ہو کہ قبلہ اس طرف ہے وہ منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لقد رأينا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض۔ فرمایا اللہ کے رسول میں ہم مسلمان اور منافق کی پہچان کیسے کیا کرتے تھے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا تو اسے منافق سمجھتے۔ اور مزے کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق بھی پہلی صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ کہیں ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو۔ اور آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا۔ آپ کے اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جس میں نماز نہیں۔ بے نماز کے بارے میں اللہ کے رسول کے فرامین آپ نے سنے، صحابہ کے گھر میں نوٹ کیجیے۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ عنہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاة۔ فرمایا نبی اسلام کے صحابہ کسی عمل کے چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے سوائے نماز۔ یعنی صحابہ کے نزدیک، تمام صحابہ کے نزدیک وہ بندہ کافر تھا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں تو آپ نے بھی سنا کہ انہوں نے فرمایا جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا وہ اس کے ساتھ قتال کرے گا۔ ابو حفص سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور یہ بات انہوں نے کب کہی جب انہیں خنجر لگا ہوا ہے اور وہ بے ہوشی کے اندر ہیں، ہوش میں نہیں آ رہے، تو کسی نے کہا انہیں اگر ہوش میں لانا ہے تو ان کے سامنے نماز کا ذکر کرو۔ کسی نے کہا الصلاۃ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے اپنے پورے جسم کی قوت کو جمع کرتے ہوئے ہوش میں آئے اور کہا لا حق الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس بندے کا کوئی اسلام نہیں ہے جس کے پاس نماز نہیں، اس کا نماز اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو بے نماز ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، علی تو ہم سب کرتے ہیں لیکن علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی سنیے، فرمایا من ترک الصلاۃ فلا دین، جس بندے نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ فلا دین لہ، اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے جس بندے کے پاس نماز نہیں۔ بے نماز انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، موت کے وقت بھی ذلیل ہوتا ہے اور مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم، اللہ فرماتا ہے ابن آدم تفرغ لعبادتی ولا تصدر غنا، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال، نماز پڑھ، میرے سامنے آ کے جھک، تب کیا ہوگا؟ ملا تو صدر کا غنا، تیرے سینے کو مالا مال کر، کبھی فقیری تیرے پاس نہیں ہے، واسط فقر، تیری فقیری کو ختم کر دوں گا، تیری ضرورتوں کو پورا کر دوں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شَغْلًا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اذانیں ہوتی رہی، تم فیکٹری میں بیٹھا رہا، دفتر میں بیٹھا رہا، دکان میں بیٹھا رہا، دوستوں کے ساتھ مشغول رہا، کاروبار کرتا رہا، فرمایا اے ابن آدم تیرے ہاتھوں کو ایسی مشغولیت سے بھر دوں گا، سارے گھر کے افراد بھی کام کرو گے، ساری رات بھی کام کرو گے، دن کو بھی کام کرو گے، پھر بھی پوری نہیں پڑے گی۔
وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَ، تیری فقیری کو بھی کبھی ختم نہیں کروں گا۔ اور موت کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں نقشہ کھینچتا ہے، کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، جب جان حلق کو آتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی علاج نہیں ہے، لے جاؤ بابے کو، لے جاؤ اس کو، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور اس وقت انسان کہتا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، لے جاؤ کسی کام کرنے والے کو۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اب پنڈلیوں سے ٹکرا رہی ہیں اور فرشتے مار رہی ہیں، چہرے پہ مار رہی ہیں، پشت پہ مار رہی ہیں، مار کے اس کی روح کو جسم سے نکال رہے ہیں۔ اور صاحب میں کہہ رہے ہیں فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، اور ظالم انسان تو نہ دنیا میں اذان کی تصدیق کرتا تھا اور نہ نماز پڑھتا تھا، وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور جب مؤذن کہتا اللہ اکبر تو پیٹھ پھیر کے گھر کی طرف بھاگ جاتا اور جھٹلاتا ہوا گھر کی طرف چلا جاتا۔ مؤذن کہتا اللہ اکبر تو کہتا نہیں اللہ اکبر نہیں، میرا کاروبار بڑا ہے، میرا گھر بڑا ہے، میری دوستیاں بڑی ہیں، اللہ اکبر کی صدا کو دنیا میں جھٹلاتا تھا۔ اب تیرا انجام دیکھ کیا ہونے والا ہے۔ بار کے جان نکال لی گئی، جہاں قبر میں پہنچا، قبر کے بعد معاشر کے دن رب کے سامنے آئے گا، کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، دنیا میں جب کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اللہ کہے گا آ جاؤ، اب میرے سامنے سب سجدہ ریز ہو جاؤ، تو سجدہ ریز وہی ہوں گے جو دنیا میں رب کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی اور ڈر اور خوف ان کے چہروں پہ طاری ہو جائے گا۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ آتے نہیں تھے، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، آج جھکنا چاہیں گے، اللہ انہیں توفیق نہیں دے۔ اس کے بعد سنت دیکھیے، نبی اسلام فرماتے ہیں اگر سارے عمل اس کے درست کس طرح ہوں گے، اس کی نماز کو دیکھا جائے گا، اگر نماز درست ہوگی تو سارے عمل درست ہوں گے، اور اگر نماز کے اندر کمی ہوگی، ناکامی، نامرادی، ذلت اور رسوائی کا سے سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر ہوگا کیا؟ رب کے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ نبی اسلام فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نِجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مع فرعون وحامان وقارون وابی بن خلف۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے نماز کی حفاظت نہ کی ہوگی، نماز چھوڑتا رہا ہوگا، نماز کا تارک بن کے دنیا میں پھرتا رہا، اب قیامت کا دن ہے، رب کی بارگاہ میں ہے، مومن نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نمازی نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ رب کے سب سے بڑے دشمنوں کے ساتھ، فرعون کے ساتھ کھڑا ہے، اور حامان کے ساتھ کھڑا ہے، قارون کے ساتھ کھڑا ہے، ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہے۔ ٹھکانہ بدترین ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جو بندہ دنیا میں نماز چھوڑتا رہا کل قیامت کے دن رب کے سامنے آئے گا تو اللہ جل شانہ اس پہ غضبناک ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کو جو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، سستی کرتا تھا، کبھی پڑھتا کبھی چھوڑتا، اللہ مطلب فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کی ویل ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، وہ لوگ اللہ فرماتا ہے کچھ صحابہ کے بعد ایسے نفر پیدا ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے اور خواہشات کے پیچھے چلیں گے، اپنی منمانی کریں گے، ان کو اللہ فرماتا ہے فسوف یلقون غیا، غیش بازی کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے فی جنت یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت جنتی جنت جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں سقر وادی کے اندر کون سی چیز لے کے آئی؟ تو کہیں کہ قالوا لم نک من المصلین، تم دنیا میں نماز پڑھتے تھے، ہم بے نماز، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم کسی مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ،
اور دنیا میں ٹھٹا کرنے والوں کے ساتھ مل کے ہم بھی ٹھٹا کرتے تھے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے اے جہان مٹھا اللہ تم نے دیکھا حتیٰ أَتَانَا الْيَقِينُ یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ بے نماز اتنا بدبخت ہے کہ اسے نہ نبیوں کی شفاعت نصیب ہوگی نہ اسے کسی سفارش کرنے والے کی سفارش نصیب ہوگی۔ اندازہ کیجئے بے نماز اللہ کے ہاں کتنا بڑا مجرم ہے۔ ایسا مجرم بننے سے بہتر ہے کہ آپ نمازی بن کے اللہ کی نبیوں کا ساتھ حاصل کریں، جنت کو حاصل کریں۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے جس میں اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور عبادت کی سب سے بہترین شکل جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہی ایمان ہے، اسلام ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو میرے اور آپ کے ایمان اور اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ